نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں میراث کے متعلق ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھا کہ میراث میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں اور یہ فرض ہے، اور فرض میں کسی انسان کو رد و بدل کا اختیار نہیں ہوتا، فرض من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میراث میں اہل حق کے ورثاء کے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کو دو، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، کیونکہ فرض جتنا بھی ہو وہ پورا کرنا پڑتا ہے. آج کے سبق میں میراث کھانے والوں کو ڈرایا گیا ہے. میراث عموماً ان لوگوں کی کھائی جاتی ہے کہ جو فوت ہو جائیں اور ان کی اولاد چھوٹی ہو، بچے یتیم رہ جائیں. ظاہر بات ہے جب وہ یتیم رہ جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو لڑائی نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کوئی غیر بندہ قبضہ کر لیتا ہے، بعض دفعہ اپنا قریبی چاچا ماما یا پڑوسی جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہی قابض ہو جاتے ہیں، اور بظاہر ان بچوں کو خوش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو عید کے کپڑے لے دیے، ان کو کھلونا لے دیا اور اس طرح کی کوئی کھانے کی چیز لے دی، لیکن ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اور یہ ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس وقت بھی معاشرے میں تھا، اب بھی ہے. اور اس ظلم کا تدارک آج سمجھایا گیا ہے اور عقلی مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، ہر بندہ اپنی اولاد پر بڑا شفیق ہوتا ہے. اولاد کو اگر کوئی ڈانٹتا ہے تو اسی وجہ سے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کو کھلاتا ہے. آدمی خود مشقت برداشت کر لیتا ہے اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ سارے انسان محنت کر 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 کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو اولاد کے لیے خود تو بندہ دو لقمے کہیں سے کھا ہی لیتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تم اتنے فکر مند رہتے ہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کی فکر کرتے ہو. اچھا تم سوچو نا ایک منٹ کے لیے، اگر آج تم مر جاتے اور تمہارے بچے پیچھے رہ جائے اور تمہارے بچوں کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کرو، کبھی اس طرف بھی سوچو کہ آج تم مر جاؤ، تمہارے بچوں سے اگلا آدمی نوالا چھین لے، تمہارے بچوں سے مکان چھین لے، تمہارے بچوں کی پراپرٹی جو تیری پراپرٹی تھی اس پہ کوئی قبضہ کر لے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہی کسی کے بچوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرنا
دوسروں کے بچوں کے بارے میں تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم مثال کے ذریعے جھنجھوڑا ہے ان لوگوں کو جو یتیم کے مال پہ، پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، بچے کمزور، یعنی ان کے چھوٹے بچے کمزور ہوں اور وہ مر جائیں اور ان کے بچے پیچھے رہ جائیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ خافوا علیہم، تو کیسے خوف کرتے ہیں ان پر، کیسے اندیشہ کرتے ہیں ان پر؟ اپنے بچوں کے لیے کتنا بندہ فکر مند رہتا ہے، یا اللہ میں نے اتنی زندگی دے نا، میرے بچے جوان ہو جائیں پھر خیر ہے، یعنی چھوٹے بچے پیچھے رہ جائیں، یہ ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کرنا ہوتا ہے، لیکن فکر تو ہوتی ہے نا، یا اللہ میرے یہ چھوٹے بچے یہ نہ رہ جائیں پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں پہ اتنی فکر کرتے ہو تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دوسروں کے چھوٹے بچے رہ گئے، کبھی ان کو بھی دیکھ کر تیرے دل میں ترس آنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ بات کریں تو بات سیدھی کریں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ان چھوٹے یتیم بچے جو کسی کے رہ گئے ہیں، ان کی پراپرٹی جائیداد مکان پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے تو تمہارا حق ہے تم سیدھی بات کرو اور منع کرو اس کو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ چیز تو ان کی ہے، یہ تو بچوں کا خیال کر، یہ یتیم بچے رہ گئے ہیں تو کل قیامت والے دن کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو؟ تو سیدھی بات کریں، سمجھائیں، شور ڈالیں، جتنا کر سکے ان بچوں کا اسی طرح دفاع کریں، یتیم بچوں کا جس طرح اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ جتنا اپنے بچوں میں تمہیں احساس اور خیال رہتا ہے اور فکر رہتی ہے، ایسے ہی ان یتیم بچوں کا بھی جو تمہارے رشتہ داروں میں، خاندان میں، پڑوس میں ہیں، ان کی فکر بھی ایسے ہی کریں جیسے تمہیں اپنے چھوٹے یتیم بچوں کی فکر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے، یہ بہت بڑا احساس ہے، اور یہ احساس نہ ہو تو انسان انسانیت سے گرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ انشاءاللہ ہم جتنے لوگ یہاں کم از کم بیٹھے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہوگا جو یتیم کی پراپرٹی بھی قبضہ کرے، لیکن ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں بچہ یتیم ہے، ٹھیک ہے ہم 150 دے بھی دیتے ہیں 150 دے بھی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کبھی کھانا کھلا دیا، یہ سب کچھ کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس انداز میں کبھی ہم نے فکر کیا جس انداز میں اپنے بچوں کی کرتے ہیں؟ یہ احساس ہمارے اندر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ احساس اجاگر کر رہے ہیں کہ تم اس انداز میں یتیم بچوں کی فکر کرو جس انداز میں تم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ سخت ٹھنڈ ہے جی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آج تو بھائی موسم ٹھنڈا ہے، مچھلی ہونی چاہیے، آج تو فلاں چیز ہونی چاہیے، گھر میں 3 قسم کے کھانے بناتے ہیں، بالکل ایک دیوار ہے، ساتھ ایک یتیم بچہ رہتا ہے، تو چلو 2 کلو اپنے گھر لائیے تو آدھا کلو ان کو بھی دے دینا۔ یہ ہے احساس، بھائی چل یار یہ بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو اسی طرح ٹھنڈ لگی ہوگی نا، اس کا تو باپ نہیں ہے ورنہ آج اس کو بھی لے کے آنا۔ یہ اس طرح کا احساس، اللہ ہمیں یہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عید کے موقع پہ یا اور کئی موقعوں پہ بس وہ ٹھیک ہے فطرانہ تو دینے ہیں، زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہے، وہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ احساس اگر پیدا ہو جائے نا اس طرح کا، جس طرح کا درد اپنے بچوں کا ہوتا ہے، اس طرح کا درد اگر ہم یتیم بچوں کا محسوس کرنا شروع کریں، اللہ کی قسم جنت پکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، لیکن وہ احساس پیدا ہو جائے، اللہ کرے وہ درد پیدا ہو جائے یتیم بچوں کے بارے میں جو اپنے بچوں کے بارے میں۔ کسی نے بڑا عجیب بات کہی، فرمایا اپنا بچہ جب روتا ہے دل میں درد ہوتا ہے، اور جب پڑوسی کا بچہ ہوتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، یار اس نے کیا سر میں درد کیا ہو، وہ احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں وہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اس آیت پہ دوبارہ غور کرو، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا،
چھوٹے بچے، کمزور بچے، خافوا علیہم، تو ان پر کتنے خوف زدہ، کتنے پریشان ہوتے۔ فلیتقوا اللہ، بس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ بات جب بھی کریں تو سیدھی بات کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، وہ اور کوئی چیز نہیں کھا رہے۔ اللہ ہمیں یتیم کے مال سے محفوظ فرمائے۔ یتیم کے بارے میں تو سورۃ الفجر میں ہے، کلا بلا تکرمون الیتیم، اللہ اکبر۔ کاش کے عربی الفاظ سمجھ آئے تو جو ان میں تمہیں مطلب سمجھ میں آئے نا۔ فرمایا ایک ہے یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک حکم ہے، ایک ہے یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے یتیم کی عزت کرنا۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کا مال پہ قبضہ کرنا یہ ایک الگ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ یتیم کی عزت نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ عزت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جناب تم اپنے بچوں کو کتنے مہذب طریقے سے کپڑے لے کر دیتے ہو، کتنی ٹھاٹ کے ساتھ، اور یتیم کو اگر دیا بھی بھری مجلس میں، ہاں پکڑ لے وہی تیرے ہو گئے، زکوٰۃ نے پیسے میں شاباشی نہ کرے، انہیں ڈانٹ کے اور اسے بے عزت کر کے، وہ عزت کے ساتھ نہیں دیا جس عزت کے ساتھ تم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی جرم ہے، تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ عجیب ایک بات ہے، ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی کا، ایک آدمی کا بچہ گم ہو گیا، اب وہ بے چین ہے، پریشان ہے، ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بچہ جب گم ہو جائے پریشانی تو ماں باپ کو ہوتی ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ تھک گیا ہوں، بچہ نہیں مل رہا، تو آپ دعا فرمائیں، کیا پتہ آپ کی دعا کی برکت سے بچہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ ابھی پریشان ہے، بے چین ہے، اتنے میں ایک بندے نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ابھی میں اس کے بچے کو فلاں جگہ پہ دیکھ کے آیا۔ ظاہر ہے خوش ہو گیا، دوڑا خوشی میں جاؤں ادھر، حضور کا رک جا، ٹھہر جا، بات سن کے جا۔ وہاں جب جائے گا نا بچہ تجھے بچوں میں کھیلتا ہوا ملے گا، جہاں اس نے بتایا کہ وہاں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو وہاں جا کر اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کا نام لے کے آواز دینا اور پھر گھر لے جانا، اور وہاں پہ چومنا بھی نہیں، گھر لے جانا، گھر جا کے پھر چومنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن وجہ فرمایا وہاں کھیلنے والوں میں شاید کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تم اس کو بیٹا کہہ کے آواز دے گا نا تو اور اس کو اٹھا کے چومنا شروع ہو جائے گا، تو وہ یتیم دیکھ رہا ہوگا اور اس کے دل میں آئے گی کاش میرا باپ بھی ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہتا، کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی چومتا۔ تو یہ یتیم کے دل پہ چوٹ لگی نا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت کا، اس کے دل کا خیال نہیں رکھتے، توڑ دیتے ہو تم اس کا دل۔ اللہ فرماتا ہے یہ توڑنا نہیں ہے یتیم کا دل، یتیم کے دل کے اوپر مرہم رکھنے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر خیال کرنا ہے۔ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا پڑوسی یا میرا رشتہ دار جو خاندان میں یتیم بچہ ہے، کہیں اس کے دل پہ کوئی چوٹ تو نہیں لگ رہی۔ تو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ بدبخت کون ہے جن کو اوپر سے چلو جلا ہی رہی ہے، اندر سے بھی آگ گھس کے جلا رہی ہے؟ تو مجھے جبرائیل نے بتایا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ آپ نے نہیں کہا تھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں پیٹ میں آگ بھر رہے تھے، وہی آگ ہے نا جو یتیموں کا مال کھا کے پیٹ میں بھری ہوئی ہے۔ اور بعض ہمارے علاقوں میں تو بس رسمیں ضرور کرنی ہے، 40واں کرنا ہے، جمعرات کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، اور وہ یتیم بچے رہ گئے ہیں، گھر کے اندر کوئی بیل ہے، کوئی جانور ہے، وہ ان کا سہارا ہے، اس کو ذبح کرو، پکاؤ اور کھاؤ اور جاؤ۔
تو یتیم کا مال کھانا اور اڑانا یہ تو جہنم کی آگ ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جنہوں نے یتیم کا مال کھایا ہے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر وہ چھوڑ دیتے اپنے پیچھے کمزور بچے، خافوا علیہم، تو ان پر وہ خوف کرتے ہیں، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ جب بھی بات کہیں تو سیدھی بات کہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔